نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، یہ کتاب دارالعلوم دیوبند جس میں اس کے بنیادی اساسی اصول، اس کے قیام کے مقاصد اور اس کے اصل مکتب فکر اور اس کے مسلک اور منہج کی وضاحت دارالعلوم دیوبند کے 60 سال تک محتمے میں رہنے والے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1923 سے لے کر 1983 تک 60 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمے میں رہے۔ حضرت قاری صاحب سے پہلے دارالعلوم کی عمر بھی تقریباً 67 سال تھی اور اس کے بعد کا دور بھی 60 سال ان کے اہتمام کا ہے۔ انہوں نے دارالعلوم میں ہی آنکھ کھولی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور اپنے والد گرامی حضرت حافظ محمد احمد صاحب جو حضرت قاری صاحب سے پہلے محتمم تھے، ان کے اہتمام کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ تو اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک پوری زندگی کی چلتی پھرتی تصویر حضرت قاری صاحب مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی بھی ادارے کی تاریخ، اس کے بنیادی مقاصد اور اہداف وہی شخصیت قلم بند کر سکتی ہے کہ جو ایک طویل عرصے تک اس میں موجود بنیادی فکر، نظریے، عمل اور اخلاق اور سیرت و کردار کا مشاہدہ کر چکی ہو، اس کے اثرات و نتائج کا جائزہ لے چکی ہو، انہیں بطور محتمم دارالعلوم دیوبند کی دنیا بھر میں جو پھیلی ہوئی شخصیات، اس کے جو تعلیمی، سیاسی، معاشی، سماجی اور علمی اثرات دیکھنے کا بخوبی موقع ملا۔ نہ صرف پورے ہندوستان بلکہ افغانستان کا انہوں نے دورہ کیا، حجاز اور دنیا بھر کے ملکوں میں جہاں جہاں گھومے پھرے، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء جہاں جہاں جس جگہ موجود تھے ان کے ساتھ رابطے، تعلق، پھر دارالعلوم دیوبند سے وابستہ جتنی بھی شاخیں، مدارس اور مکاتب، یہ علمی سلسلہ جہاں جہاں تک پھیلا، قاری صاحب کو تقریباً 60-70 سال تک ان تمام چیزوں کے مشاہدے کا
موقع ملا، تجربات ان کے سامنے ہیں، اور پھر اس کتاب کے لکھنے کے جو مقاصد بیان کرتے ہیں۔ حضرت اس کا پس منظر بھی یہی ہے، ان سے جو سوالات کیے گئے کہ دارالعلوم کیا ہے، اور پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیات اور وہ بنیادی فکر اور نظریہ جس پر دارالعلوم قائم تھا، جس کے رنگ میں رنگی ہوئی شخصیات دنیا سے اٹھ کر جا رہی ہیں، تو بعد والوں کو تو اس پورے عمل کا پتہ چلے گا تحریر سے۔ جن لوگوں نے دارالعلوم کے ابتدائی زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے تو اپنے عمل سے ان سے اخذ فیض کیا ہے، لیکن جب شخصیات چلی جاتی ہے تو ان کا بنیادی فکر و عمل مستند مشاہدین کے ذریعے سے ہی آگے منتقل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی جماعتوں کا تعارف بھی اسی طریقے سے آگے منتقل ہوا۔ وہ تو عمل کے آدمی تھے، اخلاق ان کے وجود سے پھوٹتا تھا، تو صحابہ کی سیرت متعین کی، تابعین کے حالات مرتب کیے گئے، احادیث کا ذخیرہ جمع کیا گیا، فقہاء نے فقہی پہلوؤں کی رہنمائی ان سے حاصل کی اور انہیں کتابوں میں قلم بند کیا۔ تو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے 400-500 سال کا جو ابتدائی زمانہ ہے، محدثین، فقہاء، مفسرین کے ذریعے سے مرتب ہو کر سامنے آ گیا۔ تو اب دارالعلوم کن مقاصد کے لیے بنا، کیا اہداف تھے، کیا طریقہ تربیت تھا، ان بزرگوں کے رویے کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، پھر سب سے بڑھ کر جب بھی کوئی جماعت بنتی ہے تو جماعت کے اجتماعی تقاضوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے یہاں اس خطاب میں ما انا علیہ و اصحابی کی بنیاد پر الجماعت کی تعریف کی ہے کہ الجماعت کیا ہے، جماعت کی اجتماعیت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کیسے مختلف المزاج لوگوں کو ایک نظم میں ساتھ لے کر ایک اعلیٰ مشن کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اسے واضح کیا۔ تو جو ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا اور ان کے سچے جانشینوں کا کہ وہ ایک جماعت بناتے ہیں، اللہ پاک کی نے بھی جو اجتماعیت انبیاء علیہ السلام کی رہی ہے اسے بھی واضح کیا ہے کہ تمام انبیاء کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولہ، رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی اس جماعت کی جو اجتماعیت، اس کا فکر اور اس کی ساخت، اس کی بنت، اس کی مہارت، اس کی صلاحیت، اس پر قلم اٹھایا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں 3 مقالات ہیں، ان تینوں مقالات میں حضرت نے مختلف مراحل میں ان پر گفتگو کی ہے۔ جب ابھی قاری طیب صاحب 1923 میں محتمم بنے تھے تو کچھ عرصے کے بعد ایک 67 سالہ رپورٹ دارالعلوم دیوبند کی انہوں نے بیان کی تھی۔ اس میں وہ بنیادی اساسی اصول ہشتگانہ جنہیں کہا جاتا ہے، 8 اصول تعلیم کے بھی اور تربیت کے بھی، 8 اصول تعلیم کے تھے جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے تھے۔ ادارہ چلے گا کیسے، اس کے ضابطے کیا ہوں گے،
کیا طریقہ کار، اور 8 اصول انتظامی تھے جو دارالعلوم دیوبند کے اولین محتممین میں سے مولانا رفیع الدین نے مرتب کیے تھے، اور جس پر حضرت نانوتوی وغیرہ حضرات نے تصدیق کی تھی۔ تو پورے نظم و نسق سے متعلق اور اس کے بنیادی فکر سے متعلق حضرت قاری صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر اس کتاب کے اندر سب سے پہلے شامل کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت قاری صاحب نے سے سوال ہوا، اور ان سوالات کے جوابات میں آپ نے ایک کتاب لکھوائی بلکہ تاریخ دارالعلوم دیوبند۔ لکھنا تو خود چاہتے تھے لیکن اپنی انتظامی مصروفیات کی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر سکے، تو دارالعلوم دیوبند کے ہی جو ایک مولانا سید محبوب رضوی جو محافظ خانہ یعنی ریکارڈ کیپر تھے دارالعلوم کے قدیم زمانے سے، اور کتب خانے کے ناظم تھے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا، اور انہوں نے تاریخ دارالعلوم دیوبند 2 جلدوں میں لکھی۔ تو اس کا ایک مقدمہ لکھا تھا قاری صاحب نے بڑا تفصیلی، کہ اس دارالعلوم دیوبند کی بنیادی فکر اور طریقہ کار اور منہج اور اس کا مکتب فکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مقالہ ہے اس کتاب۔ پھر ایک تیسرا مقالہ لکھا تھا کہ عام طور پر بحث کی جاتی تھی کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے یا علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے، یہ سوال تھا۔ تو مسلک دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک کتاب، یا علماء دیوبند کے نام سے حضرت نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ مسلک کہتے ہیں چلنے کے راستے کو، اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ مسلک کی تشریح بیان کی ہے، یعنی ہمارا علمی اور عملی منہج کیا ہے۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں علوم کے جتنے بھی شعبے ہیں، حدیث، تفسیر، فقہ، علم کلام، تصوف، سیاست، معیشت، اس کے حوالے سے اپنا مسلک یا منہج واضح کیا۔ تو یہ 3 مقالات کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ حضرت قاری صاحب نے اس کے بعد ایک اور اسی بنیاد پر کتاب لکھی تھی مسلک مزاج کے نام سے، وہ بالکل آخری کتاب ہے حضرت قاری صاحب، اس میں مزید تفصیلات ہے انہی 3 مقالات کی۔ تو یہ 3 مقالات کا مجموعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب میں حضرت قاری صاحب نے یہ بات واضح کی ہے اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، خاص طور پر تاریخ دارالعلوم دیوبند کے مقدمے میں، کہ ہمارے مورث اعلیٰ، ہمارے فکر کی بنیاد حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ حکمت ولی اللہ ہی ہمارے مکتب فکر کی اساس ہے۔ مکتب فکر یعنی اسکول آف تھاٹ، کوئی بھی ادارہ یا جماعت بنتی ہے تو اس کے فکر کا منبع کیا ہے؟ تو منبع جو ہے وہ حکمت ولی اللہ ہی ہے، اور حکمت ولی اللہ کی اساس پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہ دارالعلوم قائم کیا حکمت قاسمیہ کی بنیاد پر۔ تو حکمت ولی اللہ کی تشریح اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حکمت قاسمیہ کی اساس پر دارالعلوم وجود میں آیا ہے۔ اب ان 2 لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکمت ولی اللہ کیا ہے اور پھر حکمت قاسمی کیا ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اپنے دور کا جو معروض یا اپنے دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو سمجھ کر علوم نبوت کے پھیلاؤ اور فروغ کا کام کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے جو بنیادی تقاضے یا صورتحال تھی
کیسر و کسریٰ کی حکمرانی کی، ابو جہل کے ظالمانہ نظام کی، تو نبوت آپ پر نازل ہوئی، اور اس نبوت کے تقاضے کے تحت آپ نے دین کو تمام باطل نظاموں پر غالب کیا ہے، جو آپ کی سیرت مقدسہ اور خلفائے راشدین کی عظیم جدوجہد کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ تو غلبہ دین انبیاء علیہم السلام کا، اور خاص طور پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر رہا ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین نے اس دین کے غلبے کے لیے دنیا بھر میں جدوجہد اور کاوشیں کی، اور سن 31 ہجری میں ہندوستان کا ایک اہم ترین علاقہ کابل دین اسلام کی روشنی سے منور ہوا، اور اس کے چند ہی سالوں بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا بلوچستان، خیبر پختونخوا، بنو، پشاور، کابل تک یہ پورا علاقہ، یہاں کی نسلوں نے دین قبول کر کے اس غلبہ دین کے نظریے کو، اس فکر کو، اس تحریک سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سے دریائے سندھ کا جو بایاں کنارہ، سندھ سے ٹھٹھہ سے کراچی سے لے کر لاہور تک، یہ شمال مغربی ہند جسے کہا جاتا ہے، یہاں کی نسلوں نے اس دین کو قبول کیا، اور پھر محمود غزنوی کی آمد سے مرکز ہند، دہلی اور گرد و نواح کے تمام علاقوں کی قوموں اور نسلوں نے، اکثریت نے دین اسلام قبول کیا۔ تو انسانیت کو عدل پر قائم کرنے کا یہ بنیادی فکر جو خلفائے راشدین کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، 800 سال تقریباً اس بر عظیم پاک و ہند میں اس نے نبوت کے علوم پھیلائے، قرآن حکیم کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، فقہ، تصوف اور سیاسی ڈھانچے بنائے، حکمرانی کی، معاشی نظام اس بیانیے پر تشکیل دیے، حکومتیں قائم کی، اور یہاں کی معروض کو سامنے رکھ کر اس 800-900 سالہ دور میں، بلکہ 1000-1200 سالہ دور میں ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اس خطے کے تمام لوگوں کو عدل، امن اور معاشی خوشحالی عطا کی۔ کوئی ایسی فرقہ وارانہ تفریق جس سے انسانیت کے حقوق پر کوئی حرف آئے، وہ اس دور میں نہیں ہوئی۔ تو اس دھرتی سے جو علوم پھوٹے، علوم نبوت کی روشنی یہاں کے معروض کے مطابق وجود میں آئی۔ قرآن حکیم تو ایک آفاقی کتاب ہے، اور آفاقی کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مشتمل آفاقی نظام، عربوں نے اپنے مزاج کے مطابق نظام بنایا، افریقہ میں اپنے مزاج کے مطابق بنا، یورپین قوموں نے اس سے، اندلس میں خاص طور پر بنو امیہ نے نظام بنائے، ترکوں نے بنائے قسطنطنیہ میں، بخارا، سمرقند اور ایران میں اس کے مطابق نظام بنے۔ تو کہیں تو مکمل کی مکمل نسلیں کنورٹ ہو گئی دین اسلام میں، تو انہوں نے اپنے معروض کے مطابق سسٹم بنائے۔ بر عظیم پاک و ہند میں یہاں جن قوموں نے دین قبول کر لیا اور جو ابھی دین قبول نہیں ہے، ان کو دعوت کا عمل
تو یہاں کے معروض کو سامنے رکھ کر یہاں کے فقہا، یہاں کے محدثین، یہاں کے مفسرین، یہاں کے عادل حکمرانوں نے جو سیاست، معیشت اور علمی منہج کو غالب کرنے کی حکمت عملی اختیار کی، جسے مولانا سندھی ہندوستان کی قومی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخ میں حضرت سندھی نے اس پورے تاریخی تسلسل کو بیان کیا ہے کہ یہاں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر یہاں کے مثلاً صوفیاء نے خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، چشتی سلسلے کے ان بزرگوں نے، قادری سلسلے کے بزرگوں نے، نقشبندی اور سہروردی سلسلے کے بزرگوں نے جو منہج یا حکمت عملی اختیار کی غلبہ دین کی، یہ ایسے ہی یہاں پر حدیث پڑھانے والے محدثین نے، ربیع بن سبی سندھی جنہوں نے سب سے پہلے حدیث پر کتاب لکھی، اور لاہور کے وہ شیخ الہند اول شیخ حسن سغانی جن کی حدیث کی کتاب اس پورے بر عظیم میں پھیلی یہاں کے مزاج کے مطابق، مشارق الانوار، یہاں کے فقہا، یہاں کے حکمرانوں نے جو منہج اختیار کیا غزنوی کے دور میں یا غوری کے دور میں یا تغلقوں کے دور میں یا لودھیوں کے دور میں یا شیر شاہ سوری کے زمانے میں یا پھر مغلوں اور یہاں پر حکمرانی کرنے والے 200 سال تیموری خاندان نے جو طریقہ کار اختیار کیا نقشبندی مشائخ سے رہنمائی لے کر، تو ان تمام شعبوں کے پھیلانے کا جو علمی منہج، جو حکمت عملی، ان تمام کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب اور مدون کیا۔ صوفیہ کی کیا تعلیم رہی؟ انفاس العارفین مرتب کی۔ تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شاہ صاحب کی دیگر 5 کتابیں ترتیب کے ساتھ اسے بیان کرتی ہیں۔ حدیث کا منہج کیا ہے؟ اسے شاہ صاحب نے بیان کیا۔ فقہ کا، سیاست کا، معیشت کا۔ تو اس خطے کی 1000 سالہ تاریخ کی جو علوم پڑھنے پڑھانے کی حکمت عملی اختیار کی گئی، اورنگزیب کے بعد جو زوال پیدا ہوا، امام شاہ ولی اللہ نے اس کو مرتب اور مدون کر کے اس کے مطابق اقدامات کیے۔ اسے حکمت ولی اللہ ہی کہتے ہیں کہ جو اس خطے کے تقاضے کے مطابق تھی، اس جگہ کی ضرورت تھی، خالص قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات، احادیث نبویہ اور اس کے فہم کا صحیح طریقہ کار، حکمت، تصوف اور اس کا مغز، تزکیہ اور تربیت کے اعتبار سے، فقہ جو قانونی منہج اس خطے میں اختیار کیا گیا، فقہی خصوصیات، آفاقی خصوصیات کے ساتھ ان کا کیا ربط ہے، امام شاہ ولی اللہ کا بڑا کام یہ ہے۔ اسی طرح سیاسی حکمت عملی یہاں کے حکمرانوں کی، خاص طور پر جب ہندوستان کی ایک مستقل سلطنت اور حکومت سکندر لودھی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک رہی، تو وہ سیاسی حکمت عملی کیا رہی، کیسے یہاں کی قوموں کو اپنے ساتھ لے کر سیاسی نظام قائم کیا، ان کو اپنے ساتھ لے کر امن و امان قائم کیا، معاشی حکمت عملی کیا رہی، سماجی حکمت عملی کیا رہی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان تمام کے تناظر میں بنیادی فلسفی، فلسفت التشریع اسلامی وہ کیا ہے؟ یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جسے حکمت ولی اللہ ہی کہتے ہیں۔ اورنگزیب سے لے کر 1857 تک یہ جو دور ہے، یہ حکمت ولی اللہ کی اساس پر کام کرنے والے شاہ صاحب کے تربیت یافتگان کا یہ ایک دور ہے، جس میں بظاہر حکومت مغلوں کی ہے،
حکم کمپنی بہادر کا ہے، یعنی ایک عجیب کشمکش علم کے حوالے سے، ذہن کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے۔ تو ایسے موقع پر جو اس خطے کے تناظر میں متوازن اور معتدل دین اسلام کے غلبے کی جامع فکر سامنے آتی ہے، وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی، کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں، اس دور کے مطابق ضرورتیں کیا ہیں۔ سید احمد شہید کی تحریک ہو، شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد ہو، یا اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی کو یہاں بلا کر یہاں کی طوائف الملوکی کو ختم کر کے اس حکمت عملی کی حفاظت ہو جو ہندوستان میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق سیاسی، معاشی، سماجی اور علمی حکمت عملی موجود تھی، اس کی حفاظت کے لیے شاہ صاحب احمد شاہ ابدالی کو، نواب نجیب الدولہ کو اور یہاں کے امراء کو اس حکمت عملی کی حفاظت پر بلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس بنیادی نظام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر مرہٹے قابض ہو جاتے یا طوائف الملوکی اسی زمانے میں، تو یہاں ہندوستان کا بھی وہی حال ہونا تھا جو اسپین کا ہوا۔ ہندوستان اگر بچا تو اس حکمت ولی اللہ کی وجہ سے بچا۔ خیر، یہ ایک مستقل موضوع کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی 1747-48 میں حجت اللہ لکھتے ہیں حرم سے واپسی پر، اور اگلے 100 سال تقریباً 1857 تک یا 1846 یا 47 تک، جب حضرت شاہ اسحاق صاحب ہجرت پر مجبور ہوئے اور مکہ چلے گئے، تو ولی اللہ جماعت جو خانوادہ ولی اللہ کہلاتا ہے، یا یوں کہہ لیے بالفاظ دیگر کہ مدرسہ رحیمیہ دلی جو شاہ عبد الرحیم دہلوی قائم کرتے ہیں، ان کا 100-150 سالہ جو دور ہے، 125 سالہ، تو اس دور کی جو حکمت تھی وہ حکمت ولی اللہ ہی ہے۔ سیاسی حکمت عملی ابدالی سے لے کر سید احمد شہید کی تحریک تک، معاشی حکمت عملی خطے کے تمام وسائل پر نظر رکھ کر اس کو اجتماعی طور پر استعمال کرنے کی سوچ اور فکر شاہ صاحب نے متعین کی، قرآن فہمی، حدیث فہمی اور تصوف اور فقہ، تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ ایک دور ہے۔ جب مولانا قاری طیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند حکمت ولی اللہ کا تسلسل ہے اور ہم اس فکر کے وارث ہیں، مورث اعلیٰ ہمارے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، تو اس کے پس منظر میں یہ پورا 100-150 سالہ جامعیت پر مبنی جدوجہد کا وہ دور ہے جس میں عقائد، سیاست، عبادات، معاملات، ہر پہلو سے ولی اللہ جماعت نے کردار ادا کیا، اور اس کی سیاسی اثرات پر بحث کی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک کے تناظر جو حکمت عملی، اور اسی حکمت عملی کو بار بار حضرت سندھی خطبات و مقالات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حکمت عملی، یہ حکمت عملی 31 ہجری سے لے کر 1707 تک اورنگزیب کے وصال تک یہ حکمت عملی علوم و فنون اور سیاست کے فروغ کی ہے، اس کو محفوظ کیا شاہ صاحب نے، اور 100-125 سال اس حکمت عملی کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ آپ کی اولاد نے، شاہ صاحب کے صاحبزادوں نے، آپ کے نواسوں نے، شاہ اسحاق صاحب، شاہ محمد یعقوب نے، اور پھر ان کی تربیت یافتہ یہ جماعت ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قاری صاحب نے یہاں دلائل سے ثابت کیا ہے، حوالہ جات دیے ہیں، انہوں نے تمام حوالے لگا دیے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ہجرت کر کے، بلکہ پہلے حج کے موقع پر مکہ پہنچتے ہیں، تو حضرت شاہ اسحاق صاحب نے خاص طور پر ان پر توجہ فرمائی اور کچھ ہدایات دیں۔ وہ قاری صاحب نے وہ ہدایات لکھی ہیں کہ ان ہدایات کے تحت اب تمہیں واپس جانا ہے ہندوستان اور کام کرنا۔ گویا کہ علوم ولی اللہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے نواسے
حضرت امام شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ذریعے سے یہ پوری حکمت عملی حضرت حاجی صاحب پر منتقل ہوتی ہے، اور اس کے مطابق حاجی صاحب افراد تیار کرتے ہیں، اور دو بندے انہیں خاص طور پر ملے، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی، اور انہیں حرم میں بلا کر شاہ اسحاق صاحب کے خصوصی شاگرد حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مہاجر مدنی تھے، ان سے تمام علوم، علم حدیث خاص طور پر بخاری، تمام علوم نبوت انہوں نے ان سے حاصل کیے۔ تو علمی وراثت حضرت شاہ اسحاق صاحب کی ایک صاحبزادی اور شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد شاہ عبد الغنی مجددی کے ذریعے سے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی پر منتقل ہوئی، اور پھر دارالعلوم دیوبند 1857۔ اب اگلی بات سمجھیے، دوسرا دور وہ ہے، یہ دور تو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی تسلط کا، بظاہر حکومت جو ہے بادشاہ، مسلمان بادشاہ کی، لیکن 1857 میں وہ بظاہر حکومت بھی ختم، اور اس کے بعد کی صورتحال میں تعلیمی چیلنجز، سیاسی چیلنجز، اور یہاں اس حکمت عملی کو ایک بڑا نقصان بیانیے کے ذریعے سے، علوم کے ذریعے سے پیدا کر دیا گیا۔ 1835 میں جب لارڈ میکالے نے نیا نظام تعلیم انگریزی زبان کی بنیاد پر مرتب کیا، اور اس کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ اس خطے کے جو بنیادی علوم ہیں وہ مٹا دیے جائیں۔ ہم اگر اس زمانے کی تعلیمی پالیسی پر انگریزوں کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ پڑھے تو انگریزوں میں دو فرقے تھے۔ ایک فرقہ باقاعدہ جو انگریزی اپنا ریاست کے مدبرین تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس ریاست پر ہم نے حکومت کرنی ہے اور ان کو آزادی دینی ہے تو پھر انہی کی زبان میں، انہی کی حکمت عملی کے تحت ہمیں وہ تعلیمی ادارے بنا لی جائیں۔ یہ اورینٹل کالج اسی بنیاد پر بنا تھا، اور یہ بات طے ہو چکی تھی 1765 کے اس معاہدے کے تحت جب 3 صوبوں کی دیوانی مغلوں نے انگریزوں کے حوالے کی تھی کہ تعلیمی نظام یہی رہے گا، عدالتی نظام یہی رہے گا، باقی ان کی زبان، تہذیب، کلچر کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ صرف ریونیو کلیکشن کریں گے اور جو پیسے آئیں گے وہ آپ عدالتوں پر اور تعلیم کے نظام پر خرچ کریں۔ لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لارڈ میکالے کے گروپ نے کہا کہ نہیں، ان پر مستقل تسلط، اگر ان کی اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی حکمت عملی، اپنے علوم باقی رہ گئے تو آپ زیادہ دیر ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس پر تسلط کا ایک ہی راستہ ہے کہ سب کو ان پڑھ بنا دو، پڑھا لکھا ہوا ہے جو انگریزی پڑھے گا، پڑھا لکھا ہوا ہے جو یورپین علوم پڑھ کر آئے گا۔ یہ جب مسلط کیا گیا اور اس کو پالیسی کو کمپنی کے ڈائریکٹر نے منظور کر لیا اور پورے ہندوستان کا، تو چیلنج درپیش ہوا کہ 1200 سال، بلکہ اگر اس سے پیچھے جایا جائے تو ہندوستان کی جو بنیادی فلسفی، اس کو چیلنج کر دیا۔ حکمت ہندیہ فلسفی جو جس کا بانی ہندوستان ہے، یہاں سے ایران گئی، یہاں سے توران گئی، توران سے یونان گئی، دنیا کو فلسفہ، حکمت، علم منتقل کرنے والا ہندوستان ہے۔ آج وہ اتنا کھوکھلا کر دیا جائے کہ یہاں کے علوم مٹا دیے جائے، تو یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا، یعنی کولونیل دور کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ہندوستانی اس برِّعظیم پاک و ہند کے باسی وہ اپنے علوم کے 2-2.5-3 ہزار سال کی تاریخ سے کورے ہو جائیں، اور جو نوآبادیاتی دور کے تقاضے سے عالمی سامراج دنیا بھر میں اپنے خود ساختہ بیانیے جو ڈاکے، ظلم، قتل، سرمایہ پرستی کی بنیاد پر ہے، وہ اس کے مطابق ذہن منتقل کر دے، جیسا کہ اسپین میں کیا، تو یہی کام ہندوستان میں۔
تو یہ چیلنج درپیش ہوا۔ تو اس چیلنج کے مقابلے میں حکمت قاسمی یہ ہے کہ اس دین اسلام کے غلبے کی 1000 سالہ حکمت عملی جس کو امام شاہ ولی اللہ نے مرتب اور مدون کر کے اپنے دور میں یہاں کے علوم کو زندہ رکھا، یہاں کی سیاست کو زندہ رکھا، یہاں کی جدوجہد کو محفوظ رکھا، جدوجہد آزادی کو محفوظ رکھا، اب چیلنج درپیش ہے کہ اس کے لیے ایک علوم کا مرکز بنایا جائے، دارالعلوم بنایا۔ کہیں اس میں کوئی اسلامی کا لفظ نہیں ہے، علوم، دارالعلوم بنایا، علوم کا مرکز بنایا۔ شروع میں اس کا نام مدرسہ عربی رکھا گیا تھا، اور بعد میں کچھ عرصے بعد جب تمام مولانا سندھی لکھتے ہیں کہ جیسے یونیورسٹی کوئی ایک اسکول یا کالج ہوتا ہے تو کسی ایک شعبے کی تعلیم دیتا ہے، اور جیسے جیسے یونیورسٹی کے لیول پر پہنچتا ہے تو بہت سارے پروگرام ڈسپلن جاری ہوتے ہیں، تو وہ جامعہ بن جاتا ہے، یونیورسٹی بن جاتا ہے۔ تو جامعہ قاسمیہ مولانا سندھی نے اسے نام دیا ہے، اور دارالعلوم کہ حکمت قاسمی کی یونیورسٹی۔ خطبات و مقالات میں مولانا سندھی جب جمیعت الانصار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جامعہ قاسمیہ کا لفظ ہے۔ تو قاسمی حکمت عملی یعنی قاسمی اسکول آف تھاٹ پر یہ یونیورسٹی ہے جو علوم کا گھر ہے، مختلف علوم کا گھر۔ مولانا سندھی کہتے ہیں دارالحدیث بنایا تو سمجھ لو کہ حدیث فہمی کا جو مکمل ڈسپلن ہے، تحقیق تربیت کا، وہ گویا کہ حدیث کی چیئر بن گئی، حدیث کا شعبہ بن گیا، اس کے تحت پھر مزید شاخیں بنا دی گئی۔ اسی طرح ایک دارالتفسیر بنایا، جو سب سے اوپر گنبد نظر آتا ہے دارالعلوم کا، یہ دارالتفسیر ہے، اس کے نیچے جو ہے دارالحدیث ہے۔ تو تفسیر جس میں تحقیقات اور قرآنی علوم کی بنیاد پر گفتگو اور اس کے مختلف مناہج، اور اس کے نیچے دارالحدیث نودرہ، اس کی تعبیر کی تفصیلات بھی حضرت قاری صاحب نے اس میں لکھی ہیں کہ جس میں حدیث کے مختلف شعبوں، اس کے رجال پر بحث، اس کی تحقیقات پر بحث، اس کے فہم کے حوالے سے، فقہ حنفی کے حوالے سے بحث، اور پھر جتنے یہ دارالعلوم سے نکلنے والے ہیں فاضلین، ان کو منظم کرنے کے لیے ثمرۃ التربیت، جمیعت الانصار، نزالۃ المعارف القرآنیہ، جمیعت علماء ہند، یہ اجتماعیت کی مختلف شکلیں وجود میں آنا شروع ہوئی۔ گویا کہ ایک مکمل حکمت عملی کے تحت یہ علوم کا مرکز بنایا گیا۔ سیاسی علم کی الگ چیئر ہے، معیشت پر الگ بحث ہے، فقہ پر الگ بحث ہے، اسی طریقے سے، اور پھر یہ ایک فلسفی کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ الگ الگ ہر شعبہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایسا نہیں۔ تحقیق اور تربیت کے لیے جب آپ ایک دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں، فلسفی پر، منطق پر یا حدیث والے، ان کے درمیان نوک جھوک تو علمی مباحثے کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے فرقے الگ نہیں بن جائے گا۔ یا عقائد کے مباحث ہیں تو وہاں جو مباحثے اور مکالمے یا مناظرے کا سلسلہ ہے، اس سے کوئی فرقہ الگ بن جائے گا۔ وہ تو اس بنیادی ہدف کے غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ایک دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والا مناظر بھی غلبہ دین کے نقطۂ نظر سے کام کرتا ہے کہ جو اس دور میں انگریز سامراج نے مختلف فتنے اور فرقے پیدا کیے، یا ہندوستان بر عظیم پاک و ہند کی علمی حکمت اور عملی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان سے مکالمہ ہے، ان سے مباحثہ ہے، گفتگو کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، یا اسی طریقے سے جو حکمت رہی ہے شروع زمانے سے لے کر فقہ حنفی کی، تو اس کی بنیاد پر مکالمہ ہے اور مباحثہ ہے۔ یہاں کی جو سیاسی حکمت عملی رہی ہے اس کے حوالے سے جمیعت علماء ہند اور اس کے لوگوں نے مکالمہ کیا کہ یہاں کی جو ہندوستان کی اجتماعی حکمت عملی مسلمانوں کی قدیم زمانے سے رہی ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سندھی نے اسے مرتب اور مدون کر دیا۔ تو یہ دارالعلوم ہے کہ علوم مختلف ڈسپلن میں کام کرنے والے لوگ ایک چھتری کے نیچے، ایک عمارت کے نیچے۔ اور پھر قاری صاحب نے وضاحت کی ہے کہ
کہ دارالعلوم سے مراد صرف یہ عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ فکر کسی نے کسی گاؤں اور دیہات میں بیٹھ کر بھی کام کیا ہے، دور دراز کے علاقے میں، کہیں بھی، باہر میں، بر میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، یہاں کے اس فکر کو پھیلایا ہے کسی چھوٹی سی مسجد میں، کسی جھونپڑی میں، تو وہ بھی دارالعلوم کا نمائندہ ہے۔ عمارت کا نام دارالعلوم نہیں بلکہ اس فکر کا، اس لیے جو آخری کتاب لکھی حضرت خالد ایوب صاحب نے، اس میں بہت سے یہاں ہندوستان میں جو مدارس اور مکاتب ہیں ان کے نام لکھے کہ یہ مکاتب، اور پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم بناتے ہی 6 مہینے بعد مدرسہ مظاہر علوم بنایا، مدرسہ شاہی مراد آباد بنایا، اور اسی طریقے سے ہر علاقے کے لوگوں کو متوجہ کر کے کہ ان علوم کی حفاظت کی جائے جو ہماری دھرتی سے پھوٹے ہیں، جو ہمارے دین سے پھوٹے ہیں۔ ہمارے دین پر ہمارے بزرگوں نے کیسے عمل کیا؟ افتراق و انتشار اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کا مقابلہ تبھی ہوگا کہ جب اپنی دھرتی سے پھوٹنے والے اولیاء اللہ کے علوم کو ہم زندہ رکھیں۔ مثال دی، جیسے مثلا رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے مکاتب قرآنیہ پورے ہندوستان میں پھیلا دیے، جگہ جگہ اپنے اپنے وسائل کے ساتھ، ہر بستی گاؤں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا نظام بنائے تاکہ بنیادی کتاب محفوظ رہے، اس کے علوم ان کے بچوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں منتقل رہیں، ان کا دین سے تعلق منقطع نہ ہو۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ بنیادی فکر کا رہا ہے، اس کا گروہیت اور فرقہ وادیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کو بدنام کرنے کے لیے انگریزوں نے بنائے فرقے، وہ حکمت ولی اللہ ہی اس کے مقابلے میں، ان جیسے اس زمانے میں سید صاحب کے خلاف پروپیگنڈا، کوئی کچھ وہابیت کا، کچھ ادھر ادھر کی چیزوں کا، اسی طریقے سے 1857 کے بعد دارالعلوم کے خلاف، دارالعلوم پہلے بنا ہے 1866 میں، اور علی گڑھ کالج بعد میں بنا ہے، وہ اس کے مقابلے کے لیے بنایا گیا۔ بھائی جب اس ہندوستان کے علوم ایک جگہ منتقل ہو رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے ہو رہے ہیں، خود سر سید احمد خان اعتراف کرتے ہیں کہ مولوی محمد قاسم میرے ساتھی، اور وہ علوم میں بہت پختہ اور علوم واقعی منتقل کر رہے ہیں۔ اس لیے جب انہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے علی گڑھ میں شعبہ دینیات یا اسلامیات کی، تو حضرت نانوتوی کو خط لکھتے ہیں کہ ایک ٹھوس عالم اپنا تربیت یافتہ علی گڑھ میں اسلامیات پڑھانے کے لیے بھیجیں۔ تو حضرت نانوتوی نے اپنے بھانجے، جو کہ حضرت نانوتوی کے داماد بھی تھے، مولانا عبداللہ انصاری، ان کو علی گڑھ کے سب سے پہلے صدر شعبہ دینیات ہوا، جن کے بیٹے مولانا محمد میاں منصور انصاری، جو کابل میں تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں کابل تشریف لے گئے تھے حضرت سندھی کے ساتھ، اور ان کے بیٹے مولانا حامد الانصاری غازی، جنہوں نے اسلام کا سیاسی نظام حکومت لکھا، سیاسی نظام لکھا۔ تو یہ گویا کہ علوم جو اس دھرتی کے تھے، یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک کا دارالعلوم علم کا مرکز تھا اور اجتماعیت کا مرکز تھا۔ اپنے اپنے شعبے ضرور تقسیم تھے، لیکن یہ دیوبند کی جماعت ایک جان تھی، اجتماعیت تھی، کوئی گروہیت نہیں تھی۔ 1945 تک تو بالکل سیاسی حوالے سے بھی ایک ہی طاقت تھی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء ہند کا حصہ تھے، حضرت تھانوی باوجود اختلاف کے بھی دارالعلوم دیوبند کی سیاست سے اپنی افتاد طبع کے باوجود وہ دیوبند کی جماعت کا حصہ تھے۔ اسی طریقے سے تمام لوگ جو اپنے اپنے شعبے کے تھے، یہ ایک دور ہے 1866 سمجھ لیں یا 1857 سے لے کر 1947 تک کا ایک معروض ہے، ایک تاریخ۔ یہ کتاب دراصل اس تاریخ کو بیان کرتی ہے کہ اس دور میں علوم کی حفاظت، علوم نبوت کی حفاظت، اس پر سیاست، اس پر معیشت، اس پر شریعت کے تمام شعبے، تصوف، فقہ، حدیث، تفسیر، جتنے بھی شعبے ہیں،
فلسفی، یہ اس دور کے علماء نے متفقہ طور پر اس اجتماعیت کو برقرار رکھا، اور اس پورے دورانیے میں جو سب سے بڑا کردار حضرت نانوتوی کے بعد حضرت گنگوہی کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان شیخ الہند کے اور ان کی جماعت کے تربیت یافتہ حضرت مدنی، حضرت سندھی، حضرت رائے پوری، شاہ عبد القادر رائے پوری، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، اس دور کے لوگوں نے اس کی حفاظت کی۔ یہ کتاب، اس کا تعلق 1947 سے پہلے سمجھ لیں، اور 47 تک جو واقعی تربیت یافتہ کچھ چیدہ علماء پاکستان آئے یا ہندوستان میں بچے کھچے رہ گئے، ان کے اثرات کو بیان کر دیا۔ یہ آج کے دیوبندیوں کی نمائندہ کتاب نہیں ہے جو پاکستان میں اس وقت ہے، خاص طور پر کیوں کہ یہ 1947 کے بعد دور مزید بدل گیا۔ جب دور بدلتا ہے تو نئے دور کی حکمت عملی ہوتی ہے، نئے دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہاں جو کچھ حضرت قاری طیب صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ 1857 اور 1947 کے درمیان کا 90 سالہ دور یا 80 سالہ دور، 1866 سے لے کر 1947 تک، کہ اس دور کے علماء دیوبند کیا تھے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، ان کا طریقہ کیا تھا حدیث پڑھنے کا، فقہ پڑھنے کا، اور وہ اس کے بارے میں قاری صاحب کی نفیت لی رائے ہے کہ وہ حکمت ولی اللہ کا حکمت قاسمی ایڈیشن تھا۔ اب اس میں تبدیلی کیا آئی؟ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حکمت عملی میں اور ولی اللہ حکمت عملی میں عملی اعتبار سے کیا فرق ہے۔ شروع مقدمے میں ہم نے اس کا خلاصہ جو تجدید دین میں مولانا سندھی نے بات کی ہے وہ بیان کر دی کہ کیا بنیادی فرق، کیونکہ زبان یہاں اردو رائج ہو گئی، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تمام علوم، کیونکہ دھرتی کے لوگوں کو دھرتی کے علوم سکھانے ہیں، تو اگر عربی میں سکھائی جائے تو کون جانے گا؟ شاہ صاحب کے زمانے کی زبان اہل علم کی عربی تھی، شاہ صاحب کے زمانے کی زبان فارسی تھی، تو اب فارسی کتابیں اگر یہاں شائع کرے یا پھیلائے یا ان کی تعلیم و تربیت کرے صرف، یا صرف عربی کتابوں کو آگے عوام تک منتقل کرے، تو وہ تو سمجھتے نہیں۔ تو ٹھوس علوم تو عربی فارسی میں پڑھائے گئے، جو 8-10 سال 16 سال تعلیم و تربیت حاصل کرے، لیکن جب عوام کے میدان میں عوام کے ساتھ مکالمہ ہو تو ہر چیز حضرت نانوتوی نے اردو میں بیان کی۔ پھر ایک بڑی تبدیلی یہ ہے جو حکمت ولی اللہ اور حکمت قاسمی میں فرق کرتی ہے، وہ یہ کہ شاہ صاحب کا زمانہ وہاں وہ ہے جب مسلمانوں کی لولی لنگڑی ایک حکومت موجود تھی، تعلیمی ادارے موجود تھے، ایک سسٹم موجود تھا، عدلیہ تھی، قاضی تھے، امراء تھے، ایک ماحول تھا، اور عربی اور فارسی پڑھنے پڑھانے کا چلن موجود تھا۔ تو اس دور کے تقاضے اور پھر تمام جتنے بھی مدارس و مکاتب تھے ان کو حکومت چلاتی تھی، یا جو امراء مسلمان امراء تھے وہ ان کے ذمے تھا کہ وہ اتنے مکاتب بنائیں، اتنے مدرسے بنائیں، اتنی تعلیم دے، اتنے مکاتب بنائیں۔ تو یہ بہتا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی اختیارات دیے تو ان پر بھی پابندی لگائی کہ ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا جو عدالتی ڈھانچہ ہے وہ برقرار رہے گا، تم نے صرف تنخواہیں دینی ہے، باقی نصاب میں تو مداخلت کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو 1835 میں مداخلت کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے یہ نصاب تعلیم میں گڑبڑ پیدا کی۔ تو شاہ صاحب کا دور اپنے دور کی کچھ خصوصیات رکھتا تھا حکمت ولی اللہ میں، لیکن 1857 کے بعد جو ادارے، تعلیمی ادارے، سیاسی ادارہ، حکومت، عدالت، ہر چیز ملیامیٹ ہو گئی۔ یہاں پر کیا ہے، عدالتیں انگریزوں نے اپنے مفادات کی، حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر جو قانونی بادشاہ تھا
اس کے خلاف ایک جھوٹی عدالت خود بخود گھڑ کر کے کھڑی کر دی جو دنیا بھر کے عالمی قوانین کے خلاف بات تھی، مقدمہ دائر کیا گیا بہادر شاہ ظفر پر۔ تو عدالت جھوٹی، نظام تعلیم باہر کی بنیاد پر، بیانیے بدل گئے، تمام ڈھانچہ بدل گیا، اور دین اور اس ہندوستان کے بر عظیم پاک و ہند کے علوم باقاعدہ ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت نسیا منسیہ کر دیا گیا کہ بھلا دیے جائیں، ان پر کوئی گفتگو ہی نہ ہو، نہ ان کا کسی کو عطا پتہ ہو۔ تو یہ معروض بدلا ہے، یہ 1857 سے لے کر 1947 کے 90 سالہ دور کا المیہ ہے۔ اس المیے میں جس حکمت قاسمی کے ساتھ حضرت نانوتوی نے دین کے بنیادی علوم محفوظ رکھے، آپ دیکھیے 1866 میں دارالعلوم بنا ہے، اور ابتدائی 40 سال اسی دارالعلوم میں ایک ہندو بھی پڑھتا تھا، ایک مسلمان بھی پڑھتا تھا، علوم زندہ کیے تھے، جو بھی علوم یہاں پڑھائے جاتے تھے، جتنے علوم پڑھائے جاتے تھے، اس زمانے کی جو طبیعیات تھی، اس زمانے کی جو الجبرا اور حساب اور باقی علوم، عصری علوم تھے، طب تھی وغیرہ وغیرہ، وہ پڑھائی جاتی تھی، ہندو پڑھے یا مسلمان پڑھے۔ لیکن جب 1899 98 میں 90 کی دہائی میں انگریزوں نے سرکولر جاری کیا کہ سرکاری ملازمت صرف اسے ملے گی جو سرکاری تعلیم حاصل کرے گا سرکاری ادارے سے، ورنہ تو ملازمت نہیں ملے گی، تو وہ ہندوؤں کو کیا دارالعلوم سے الگ کر دیا۔ ورنہ تو ہم نے تو کوئی تفریق نہیں کی تھی شروع میں کہ جی ہندو نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم ہندوستان کے علوم پڑھانا چاہتے ہیں تو ہر آدمی اپنے علوم پڑھ سکتا ہے، تو جو ہماری تاریخ کا 1000 سالہ دور تھا وہ علوم پڑھائے جا رہے تھے، تو علوم کو زندہ رکھا، یعنی نو آبادیاتی دور کے خلاف مزاحمت کے لیے علمی منہج جو اختیار کیا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، جس کو ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے علمی چادر اڑا دی۔ علمی چادر کیا تھی؟ کہ علوم کو زندہ رکھا، قوموں کا فکر زندہ رہے گا تو عقل کو آزادی حاصل کر لے، اور اگر فکر ہی ملیامیٹ ہو جائے جیسے اسپین میں کر دیا گیا تو ختم۔ آج 500 سال ہو گئے وہاں نام لینے کے لیے مسلمان نہیں ہے، وہ جو باہر سے گئے ہوئے ہیں وہی اسپین میں مسلمان ہے، وہاں کی مقامی آبادی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ بالکل یہی حرکت انہوں نے ہندوستان میں کرنی تھی۔ تو حکمت قاسمیہ نے اس 90 سالہ 100 سالہ دور میں ایسے رجال کار تیار کر دیے ہر شعبے میں، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی خود ہندوستان کے ہندوؤں میں بھی اپنے تعلیمی ادارے اسی اصول پر بننا شروع ہوئے۔ آپ دیکھیے شملہ کے پاس ان کی یونیورسٹی شاردا بنی، اور انہوں نے ہندوستانی علوم کو آگے بڑھایا، اور دارالعلوم دیوبند کا اس کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ یہاں کے ماہرین، علمی ماہرین وہاں جاتے تھے، لیکچر دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی مکالمہ اور مباحثے کا منظرنامہ تھا۔ یہ بنارس یونیورسٹی فرقہ پرستی کی بنیاد پر بنی، انگریزوں کے نظریے کے تحت، ہندوؤں کو انگریز بنانے کے لیے، جیسے علی گڑھ یونیورسٹی مسلمانوں کو انگریز بنانے کے لیے بنائی۔ لیکن جو ہندوؤں کی جو پرانی یونیورسٹی کی یاد میں انہوں نے یہ جو ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر یونیورسٹی یہ شملہ کے قریب بنائی، اس میں اور دارالعلوم کے درمیان علمی تبادلہ اور افکار کے تمام معاملات چلتے رہے۔ جمیعت الانصار کے زمانے میں، اس سے پہلے کے ابحاث میں یہاں کے وفد وہاں جاتے، وہاں کا مکالمہ یہاں ہوتا۔ تو علوم، ہندوستانی علوم کو زندہ رکھنے کے لیے ان حضرات کی یہ کاوشیں اور جدوجہد یہ 100 سالہ دور۔ 1947 کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے بظاہر آزادی، بظاہر پاکستان نے اسلامی عنوان اختیار کیا۔ وہ دیوبند جو پورے بر عظیم پاک و ہند کے علوم کو زندہ کرنے کا تھا، اس پورے علم کو مٹانے کا ایک نیا انداز اختیار کیا گیا، اور وہ یہ کہ جو تشدد کی تحریکات حرمین شریفین میں وہابیت کے نام سے پیدا کی گئی، جو گروہ اور فرقے مشرق وسطیٰ کے اندر پیدا کیے گئے، اور ان کے زیر اثر پاکستان کے اندر
اسلام کا ایک خود ساختہ تصور دیا گیا۔ یہ جو دور 80 سالہ دور ہے 47 کے بعد کا، تو یہاں اسلام کے ٹائٹل سے وہ جماعتیں گھڑی گئیں، فرقے بنائے گئے کہ بظاہر نام اسلام کا لے رہے ہیں لیکن پرتشدد پارٹیاں بنائی گئی جی، پرتشدد پارٹیاں بنا کر گروہیت پیدا کر کے لڑائی جھگڑے، ہاں جی، یا پرتشدد پارٹیاں بنائی گئی اور یا اسلام کے نام پر ایسی ماشاءاللہ دین کی اصلاحی تحریکیں گھڑی گئیں کہ جن تحریکوں نے جو مزاحمت تھی اپنے علم کو زندہ کرنے کی، وہ سب غتربود ہو گئی کچھ نمبروں میں، بس نماز پڑھ لو، اکرام کر لو، فلانا کر لو، ڈھمکانا کرو، علم ختم۔ بھائی علم و فکر کی بنیاد پر تو کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ جس سوسائٹی میں اپنے علم و فکر ہائر ایجوکیشن نہ ہو وہ اپنے نظام بنا سکتے ہیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے علوم زندہ رہیں۔ وہ علوم جو 1200 سالہ تاریخ کے شاہ صاحب نے مرتب کیے تھے وہ زندہ ہونے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، حکمت عملی اس دور کے تقاضے کے مطابق تھی۔ وہ علوم جو 100 سال میں حکمت قاسمیہ کے اساس پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کی جماعت نے جسے محفوظ رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظالمانہ دور میں، تو بھائی اب ان علوم کو تو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے اس دور کی حکمت اگر ہم اسے کوئی نام دیں تو وہ حکمت سعیدیہ ہے۔ شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری 1950 میں یہاں آئے اور 50 سے لے کر اب تک 80 سالہ دور میں ان کی یہاں کے علماء کو، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے تھے، ان میں سے جو نیک اور مخلص تھے انہوں نے تو بات سمجھی، ہاں جی، لیکن بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت کا جو خطاب یہاں پر 32 جیل روڈ میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے تمام علماء کے سامنے کروایا کہ بھائی اب تم نے ایک آزاد ملک لے لیا ہے تو اب تمہیں حکمت عملی آزاد ملک کے اعتبار سے ایک سسٹم قائم کرنے کی اختیار کرنی ہے، یا ابھی بھی وہی کیا ہے پرانی غلامی کے دور کی بچ بچاؤ کی حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ یہاں کی حکمت عملی تو اپنے علوم کو زندہ کرنے، اپنی دھرتی کے بنیادی فکر کو زندہ کرنے سے متعلق ہونی چاہیے کہ دین کا سسٹم کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی ڈھانچہ کیا ہے، پھر قرآن حکیم اس میں ہماری کیا رہنمائی دیتا ہے، احادیث مبارکہ ہماری اس میں کیا رہنمائی دیتی ہیں، تصوف سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم باقی شعبوں میں فقہ میں ہم اپنے قانون کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں اس پورے خطے میں خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف دین 15 سے زیادہ قوانین ماشاء اللہ دور میں نافذ کیے گئے جو ہمارے آئین کو ابھی بھی انہیں تحفظ دے رہا ہے۔ سود اسی طرح رائج ہے، سیاست اسی طرح سے سامراج کی بنائی ہوئی ہے، معیشت اسی طرح کیسے ہے، اور وہ علوم صرف کتابی پڑھنے تک، اور وہ بھی اس وہابی نظریے سے، اس سعودی عرب کے زیر اثر وہاں کے فنڈ سے، بلکہ اب آپ کا وزیر دفاع اعتراف کرتا ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹی بنا کر ہمیں نصاب دیتی رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے بعد آپ کا تعلیمی نظام امریکیوں نے بنایا تھا، ڈاکومنٹ موجود ہے، تو آپ کی تعلیمی پالیسی بنانے والا کون تھا؟ امریکیوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ آپ کو کالج میں کیا پڑھانا ہے، آپ کو یونیورسٹیوں میں کیا پڑھانا ہے، ہاں جی، آپ کو پھر مدرسوں میں کیا پڑھانا ہے، ہاں جی۔ مدرسوں کا نصاب بظاہر دارالعلوم دیوبند کا ہے، لیکن اس کو پڑھانے کا انداز اور اسلوب فرقہ وارانہ ہے یا تشدد پسندانہ ہے، یا ایسا نام نہاد صوفیانہ ہے کہ وہ بالکل کسی کام کا نہ ہو، بس اپنی دنیا میں مگن رہے، بس جی، اس کو سسٹم سے، نظام سے، ریاست سے، سیاست سے، علوم سے، سامراج کے تسلط سے، سرمایہ داری نظام کے پھیلاؤ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے کہ وہ حکمت قاسمی اور حکمت ولی اللہ کو اس خطے میں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس لیے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فکر ولی اللہ
کہ یہاں جو تم فکروں کی باتیں کرتے ہو یہ کیا فکر ہے؟ یہ تو غلامی کے زمانے میں نوآبادیاتی دور میں انگریز نے پیدا کیے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو تم سب مانتے ہو، حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام سے، رائے پور کے نام سے کوئی فکر نہیں جاری کیا۔ فکر ولی اللہ، وہ حکمت ولی اللہ جس کی اساس پر دارالعلوم بنا تھا، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علمی منہج کیا ہے، وہ اس خطے کے علوم کیا ہیں، اور اس کو جتنی جامعیت اور کمپریہنسو طریقے سے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی کتابوں اور لٹریچر میں مرتب کیا ہے، حرمین شریفین میں بیٹھ کر، وہ کسی نے نہیں کیا۔ تو مولانا سندھی نے جو ولی اللہ فکر کو مرتب انداز میں سیاست کے شعبے میں، معیشت کے شعبے میں، علوم کے شعبے میں، اس لیے مولانا سندھی نے جب یہ فکر ولی اللہ مرتب کیا تو فرماتے ہیں خطبات و مقالات میں کہ میں نے سب سے پہلے علماء کے لیے عربی میں لکھا، یہ تمہید لتعریف ائمۃ التجدید، وہاں کے لوگوں کو تعارف کرانے کے لیے کہ تم صرف عرب کے ان تشدد پسندوں کے پیچھے مت چلو، وہاں یہ علوم موجود ہیں، اور وہاں کے علماء سے حضرت کے سندھی کے جو مکالمے اور مباحثے اور حدیث پڑھانے کا انداز اور تفسیر کا انداز جو ان عرب علماء کو 12 سال تک مولانا سندھی نے پڑھایا، شاہ ولی اللہ کتابیں پڑھائیں، جس کا اعتراف حرم کے علماء نے، ائمہ اور خطباء نے کیا۔ عبداللہ بن خیاط حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، وہ حدیث جب حضرت سندھی سے پڑھی تو بہت سارے ایسے مقامات حکمت ولی اللہ کی بنیاد پر حل ہوئے جو وہاں کے علماء حل کرنے سے قاصر تھے۔ تو پہلے مولانا سندھی نے اپنا یہ علم حرم میں پڑھا کر ایک سوچ منتقل کی، قرآن کی حکمت، حدیث کی حکمت، تفسیر، تاریخ، تمام چیزیں۔ تو تجربہ شدہ مولانا سندھی کا یہ راستہ فکر ولی اللہ کا اگلے دور کے تقاضے کے مطابق، تو اس کو اساس بنایا جس کی بنیاد پر اب اگلے دور کی اجتماعیت قائم ہونی چاہیے، اور الحمدللہ حضرت نے اسی طریقے سے اجتماعیت قائم کی جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے دارالعلوم کی اجتماعیت قائم کی تھی، اس کے جو 8 اصول انتظامی، تعلیمی، تو حضرت نے جو اپنے ساتھ دوست وابستہ کیے، اور خاص طور پر مفتی سعید الرحمان صاحب کا اس میں بڑا بنیادی کردار ہے، اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے میں، ان اصولوں کے مطابق نظام چلانے میں، منظم کرنے میں جو جد و جہد ہے، تو وہ اجتماعیت پر مبنی وہ بیانی ہی وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت نانوتوی نے اختیار کی، بغیر کسی مالی لالچ کے، قربانیاں دے کر دوست نظریے کے پھیلانے کے لیے آگے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی بیان بازی نہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ اس خطے کے بنیادی علوم جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب کیے تھے تو ان کو زندہ کیا ہے، سوچ پیدا کی ہے کہ یہ کولونیل دور سے نکلیں، اپنی دھرتی کے صوفیاء، اولیاء، علماء ربانیین، محدثین، فقہاء، ان کی اس فکر کو جسے بالکل جھاڑ جھنکار سے صاف کر کے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا، اور اس کا تجربہ 100 سال تک تقریباً خانوادہ ولی اللہ کے فرزندان نے کیا، شاہ اسحاق صاحب تک اس کا تجربہ تقریباً 100 سال تک مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے تربیت یافتگان شیخ الہند اور ان کی تربیت یافتہ، تو تجربہ شدہ راستہ ہے، کوئی نیا تجربہ نہیں کیا، نیا فکر نہیں متعارف کرایا، جو 200 سال کا تجربہ شدہ راستہ جس نے یہاں اس خطے میں مزاحمت پیدا کی، آزادی کے لیے کردار ادا کیا، یہاں کی دھرتی کے علوم محفوظ رکھے، یہاں کی آزادی کے لیے مجاہدین تربیت یافتہ تیار کیے، جس کی وجہ سے جنگ آزادی لڑ کر یہ بر عظیم پاک و ہند سے انگریزوں کو نکلنا پڑا، باوجود اس بات کے کہ علمی طور پر بھی پریشر، بیانیے بھی بدلے گئے، سسٹم بھی جبر کر رہا ہے، اور سیاست میں بھی طرح طرح کی حرکتیں۔ اب دیکھو شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مولانا علامہ انور شاہ کشمیری شیخ الہند کے شاگرد، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی آدمی نہیں، محدث ہے، اور بلا شبہ ان کا جو اختصاص ہے وہ فقہ حنفی اور حدیث کے فہم کے تناظر میں ہے،
لیکن اس جمعیت علماء ہند کا جو خطبہ انہوں نے پشاور میں دیا تو ببا کے جوہر اعلان کرتے ہیں کہ اس خطے میں ایک آئینی فریم ورک ہونا ضروری ہے، آئینی حکومت ہو قومی جمہوری بنیادوں پر، اور حق کے خود ارادیت کے تحت۔ اس زمانے میں پشاور صوبے کے لیے سرحد صوبے کی اسمبلی نہیں بن رہی تھی، انگریز پس و پیش کر رہا تھا۔ یہ اسمبلی تو 1936 کے 35 ایکٹ کے تحت بنی بعد میں، تو یہاں قانونی اصلاحات وہاں قائم نہیں کی جا رہی تھی، تو قانونی سسٹم بناؤ، بندوبستی علاقہ ہونا چاہیے، کوئی سسٹم اور نظام ہونا چاہیے۔ یہ محض ایک اے سی ڈی سی کے اختیارات کے تحت پورے خیبر پختونخوا کو چلانا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو یہ اجتماعی بصیرت ہے شیخ الہند کے شاگردوں کی کہ وہ اس خطے کے اندر اس آئینی ڈھانچے کا قومی جمہوری بنیادوں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں کی قوم کا حق ہے کہ وہ اس کی اساس پر اپنا نظام بنائے۔ آپ اس کو یہ حق کیوں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ پنجاب، سندھ، پشاور، ان تینوں صوبوں کا جو تجزیہ پیش کیا ہے، یہاں کی تاریخ پیش کی ہے، تو یہ شیخ الہند کی تربیت اور صحبت کا اثر ہے۔ بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ شاید حضرت کشمیری جو ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک شعبہ ہے کام کرنے کا، لیکن شیخ الہند کے شاگردی کے اثرات ہیں کہ اس خطے کی جو قومی تاریخ، اب 80 سال میں ضرورت تو یہ تھی کہ ون مین شو یا کسی ایک خاص ادارے کی بنیاد پر سسٹم چلانے کے بجائے ایک طریقہ کار بناؤ جو دنیا بھر میں قومی جمہوریت، اس خطے کے لوگوں کو حق خود ارادیت دو، اس کی بنیاد پر ان کا اجتماعی تعلیمی نظام۔ اس لیے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرماتے تھے کہ بھئی تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے، مسلمان ملک میں تمام مسلمان ہیں، تو کیا عصری تعلیم حاصل کرنے والے کو قرآن و سنت کی اصل تعلیم حاصل نہیں کرنی؟ اور کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم علم حاصل کر رہا ہے اس کو میڈیکل سائنسز اور انجینئر اور باقی علوم جو ہے وہ نہیں سیکھنے؟ ان میں اس کے کیا اثرات ہیں؟ تعلیمی ادارہ ایک ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے کیا ہے تمام تعلیم، اور یہ شیخ الہند نے جو علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان اتفاق قائم کیا تھا اس کی اساس پر حضرت نے باقاعدہ نظیر بھی یہاں پیش کی اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا تعلق 1857 سے لے کر 1947 تک کے دوران کا جو حقیقی دارالعلوم دیوبند ہے اس کا تعارف کرانا ہے کہ یہ حقیقت تھی، یہ اس کے اصول تھے، یہ اس کے ضابطے تھے، یہ حکمت قاسمیہ کی اساس پر حکمت ولی اللہ کا وہ ایڈیشن ہے جو اپنے دور کے تقاضے کے مطابق روح عمل آیا۔ اب اس حکمت قاسمی اور حکمت ولی اللہ کی اساس پر آج ہمیں اس شمال مغربی ہند کے پاکستان میں بلکہ پورے ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی دھرتی کے ان علوم کو آگے منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ تو یہ اس کتاب کا بنیادی مقصد اور ہدف اور اس کا دائرہ کار ہے۔ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ فکر سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اس دور کا مطالعہ اس لیے نہیں ہے کہ آج اس بدلتے ہوئے دور میں منوان اسی طریقے سے یہاں ہوگا، وہ فکر خواہ وہ مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہوں، حضرت مدنی کے خطبات ہوں، سراجی منشور آپ پڑھ رہے ہوں، دارالعلوم دیوبند یہ کتاب پڑھ رہے ہوں، تو اب آپ کہیں کہ یہ چونکہ دارالعلوم دیوبند 1866 سے لے کر 1947 تک جس پیٹرن پہ کام کرتا رہا ہے منوان لفظ و لفظ اسی طریقے سے یہاں ہو، بھائی حکمت معروض بدل گیا، تو معروض بدلنے کے نتیجے میں یہاں سے بنیادی فکر لیا جائے گا، بنیادی اصول ضابطے لیے جائیں گے، وہ طریقہ کار لیا جائے گا، اور اس طریقہ کار کے مطابق اپنی اجتماعیت کو تشکیل دے کر اپنے معروضی تقاضوں کے مطابق جدوجہد اور کوشش کا منظم ہونے کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک جو ولی اللہ فکر، اس کے عملی انطباق اور اس کی حکمت عملی کو صحیح تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے کردار اجتماعی اور انفرادی کا رخ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کولونیل دور کے تعلیم، علم، بیانیے، سیاست، معیشت سے برات کا اعلان کرنے اور اپنی دھرتی سے پھوٹنے والے
دین اسلام کے غلبے کے اس نظام کو جو خلفائے راشدین کے زمانے سے اس دھرتی میں پیدا ہوا ہے، اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو قومی خود مختاری اور آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين۔ یا اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے بزرگوں کے اس فکر اور مشن کو سمجھنے، حکمت ولی اللہ اور حکمت قاسمیہ کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اجتماعیت کو سمجھنے اور ان کے ان اخلاق اور رویوں اور رواداری کو اور برداشت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق ہمیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے اداروں اور جماعتوں اور اجتماعیتوں کو محفوظ فرما، حاسدین فتنہ پرور شر پسندوں سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم